13 اگست 2023 ہے۔ چودہ اگست 1947 کو ہمارا وطن عزیز پاکستان پورے خطے کی انگریزوں کی دست برد سے آزادی کے بعد جو تقسیم ہوئی، اس تقسیم کے نتیجے میں پاکستان، اہالیان پاکستان اور مسلمانان ہند کا مقدر بنا۔ عام طور پر 14 اگست کے ایام میں یا اگست کے ایام میں 14 اگست کی تقریبات میں ہمارے جلسوں جلوسوں میں ہندوؤں اور ہندوستان کے خلاف نعرہ بازی ہوتی ہے۔ بظاہر یہ تأثر اور تصور قائم ہوتا ہے کہ کہیں ہم کو آزادی ہندوؤں سے ملی ہے، کوئی ہندو ہم پر غالب قوم تھے، ہم ان سے نجات حاصل کر کے اس خطے میں یکسو ہو گئے۔ اس وقت جو اصل دشمن تھا مسلمانوں کا، جنہوں نے ہمارے ساتھ غلامانہ سلوک اپنا رکھا تھا، ان کو ہم بھول چکے ہیں۔ واقعی اور حقیقی صورتحال تو یہ ہے کہ مسلمانان ہند نے نہ ہندوؤں سے آزادی حاصل کی، نہ ہندوؤں کے مغلوب اور غلام تھے۔ ہندوؤں کی نسبت سے اگر دیکھا جائے تو مسلمان اس پورے خطے میں اقلیت میں ہونے کے باوجود ان پر غالب تھے۔ لمسم 1000 سال حکومت اس خطے میں مسلمانوں کی رہی، اور یہ جو ہندو تھے یہ تو مسلمانوں کے سامنے مغلوب ہو کر کے رہے، مسلمانوں کی حکومت کو تسلیم کر کے رہے۔ مسلمانوں سے اقتدار ہندوؤں نے نہیں چھینا تھا، مسلمانوں سے اقتدار، حکومت، اس خطے میں غالبیت انگریز نے چھینی تھی۔ انگریز نے اس خطے میں آ کر مسلمانوں کی جو 1000 سال سے
حکومت چلی آ رہی تھی، اس کا تختہ الٹا تھا۔ یہ تو پھر مسلمانوں اور ہندوؤں نے اور اس پورے متحدہ ہندوستان کی دیگر قوموں نے مل کر تحریک چلائی۔ یہ کون ہوتا ہے انگریز جو 7 سمندر پار سے آ کر ہم پر حکومت کرے؟ ہم کو اس سے آزادی حاصل کرنی ہے۔ یہ تحریک آزادی جو چلی تھی اس خطے میں، وہ انگریزوں کے خلاف تھی۔ بلکہ 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کی ناکامی کے بعد بہت سارے مسلمان، بہت سارے علماء، مشائخ حتیٰ گئے، ہندوؤں سے نہیں انگریزوں سے تنگ آ کر متحدہ ہندوستان کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ تو یہ ایک تاریخی غلط فہمی جو عام طور پر ہمارے ہاں متعارف و مشہور ہے، وہ دور ہونی چاہیے ہم سے۔ اور وہ کمبخت یوں گیا کہ اس خطے کے لوگ جو باہم ایک انسیت اور باہم رواداری سے رہ رہے تھے، حتیٰ کہ ہندو، مسلم، سکھ، بدھسٹ، بہت ساری قومیں، بہت سارے مذہب و ملت کے لوگ نہ صرف باہم اکٹھے رہ رہے تھے، رواداریوں سے رہ رہے تھے، بلکہ مسلمانوں کے باہم بھی کوئی اختلافات، جھگڑے نہیں تھے۔ انگریز کے دور سے پہلے یہ بریلوی دیوبندی، یہ اہل حدیث بریلوی، یہ کوئی اختلاف نہیں تھا۔ یہ بے دین جو بدترین مدعی نبوت مرزا غلام احمد قادیانی، اس کا اس سے پہلے کوئی تصور نہیں ہے، کوئی وجود نہیں ہمارے خطے میں۔ تو اس خطے کے انسانوں کو باہم منتشر کرنے کا جو ناپاک تمغہ ہے، وہ انگریز کے ماتھے پر ہے۔ نہ صرف اس خطے کے لوگوں کو اس نے تقسیم کیا، بلکہ اس خطے کے مسلمانوں میں بھی تفرقے ڈال کے رکھ دی۔ اس خطے کے انسان بھی بٹے، اس خطے کے مسلمان بھی بٹ گئے اور طرح طرح کے فتنوں کا شکار ہو گئے۔ ہاں، یہ بات اپنی جگہ پر ٹھیک ہے کہ اس آزادی ہند کی تحریکیں جن پہلوؤں سے چلی ہیں، ان کی قیادت علماء کے پاس رہی ہے۔ علماء دیوبند کے پاس پھر رہی ہے۔ چنانچہ انگریز نے سب سے زیادہ جو اس خطے میں نقصان پہنچایا، وہ عام انسانوں کو پہنچانے کی بجائے، عام مسلمانوں کو پہنچانے کی بجائے علماء کو پہنچایا،
تامسن ایک انگریز ہے، اس نے بعد میں روداد لکھی جا کر اس متحدہ ہندوستان میں وہ بڑے رینک کا افسر تھا. کہتا 1857 کی جنگ آزادی کے ناکامی کے بعد ظاہر بات ہے کہ وہ شاملی کے میدان میں علماء کی قیادت میں ہی لڑی گئی. تو علماء کی ہی پورے متحدہ ہندوستان میں گرفتاریاں شروع ہوئیں. کہتا ہے ایک دن میں بیٹھا تھا تو مجھے گوشت کے بھننے کی آواز آئی، بو آئی. گوشت بھنتا ہے تو ایک خاص اس کی خوشبو ہوتی ہے. تو میں نے جا کر کے جہاں قیدی تھے پس پردہ جا کر کے دیکھا تو وہاں 80 علماء کی ٹولیاں بنی ہوئی ہیں اور وہ لائن پر لگے ہوئے ہیں اور 40 کو ننگا کر کے تپتے کڑا میں یوں زندہ ڈالا جا رہا ہے. اور ڈالنے سے پہلے ان سے اگلوایا اور کہلوایا جاتا تھا کہ تم کہو کہ ہم آزادی ہند کے حامی نہیں تھے، ہم شاملی کے میدان میں انگریز کے خلاف ہم جہاد میں شریک نہیں تھے، اتنا کہہ دو تم بچ جاؤ گے. کہتا ہے یوں علماء کی کھیپوں کو کھیپ تپتے کڑھاؤں سے گزار کر کوئلے کی شکل میں تو بدل گئی. کسی عالم نے اپنی بات سے انحراف نہیں کیا، اپنے موقف کو نہیں بدلا ان کے سامنے. مسلمانوں کی مار کٹائی کی، علماء کی تذلیل و تحقیر کی، مسلم امت کو مقہور و مجبور کرنے کی، یہ ریت اور روایت اس بدبخت انگریز نے ہمارے خطے میں شروع کی تھی. ورنہ تو مسلمان قوم تو پوری دنیا میں ایک فاتح اور علماء ان مسلمانوں کے سرتاج تھے. اب یہ تحریک آزادی جو چلی ہوئی تھی، اٹھارہویں صدی 1830 کے دہائی میں اس نے اصل میں زور پکڑا تھا، جبکہ شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دے دیا تھا اور مختلف پہلوؤں سے یہ تحریک چلتی چلاتی ایک جگہ پر ختم ہوتی، دوسرے جگہ پر پھر مسلمان اٹھاتے، پھر علماء اٹھ جاتے، پھر حوصلے والے پھر کھڑے ہو جاتے. اب 50 کی دہائی میں 1950 کی دہائی میں انگریز تھک گیا تھا مسلمانوں کو مار مار کے، مسلمانوں سے مقابلے کر کر کے تھک گیا تھا. اب انہوں نے بھی اس وطن کو چھوڑنے کا پلان کر لیا تھا، اس لیے کہ مسلمانوں نے اور اس پورے خطے کے انسانوں نے بہرحال انگریز کے لیے جینا حرام کر دیا تھا، جیسا کہ وہ مسلمانوں کے لیے اس زمین کو تپتے تانبے کی طرح بنا چکا تھا.
اب اس وقت مسلمانوں کی ایک جماعت نے، اس میں بڑے بڑے علماء کی ایک جماعت تھی، حضرت حکیم الامت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا کہ اب مسلمانوں کو اس پورے خطے سے ہی یکسو ہو کر دو قومی نظریے کی بنیاد پر الگ ایک خطہ ہی لے لینا چاہیے۔ اور انہوں نے انگریز کے تیور دیکھ لیے تھے کہ وہ جو جا رہا ہے یوں نہیں جا رہا، بلکہ ہمیں تقسیم کر کے جا رہا ہے، ہمارے بٹوارے کر کے جا رہا ہے۔ تو جب اس نے بٹوارا کرنا ہی ہے تو مناسب ہے کہ وہ بٹوارا ہم دو قومی نظریے کی بنیاد پر کرا لیں۔ دیگر چھوٹی چھوٹی قومیں ہندوستان میں تھیں، دو بڑی قومیں تھیں، مسلم اور ہندو، تو بھائی مسلمانوں کو الگ کر دو۔ اور یہ دو قومی نظریہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی پشت پر ہماری مبارک شریعت کے دلائل بھی موجود تھے، اس لیے کہ یہ جو علماء ربانیین تھے، اللہ والے تھے، انہوں نے دو قومی نظریے کا پلان اور دو قومی نظریے پر جو بنیاد رکھی وہ کسی ہوس نفس اور خواہش پر نہیں تھی۔ اور اس کی بنیادی طور پر قرآن کریم کی وہ آیات، احادیث کی وہ روایات جن میں مسلمانوں کو الگ قوم اور کافروں کو الگ قوم کے طور پر بتلایا گیا، وہ ان کے پیش نظر تھی۔ چنانچہ یہ آیت بھی اس دو قومی نظریے کی بنیاد بنی اور اس کی دلیل کے طور پر پیش کی گئی، ان اللہ مع المؤمنین، اللہ صرف مومنین کے ساتھ ہے، ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ انما المشرکون نجس، سارے مشرک دنیا کے کافر وہ اعتقاداً ناپاک و نجس ہے۔ یہ اساس اور بنیاد بنی، اور پھر یہ عنوان دیا گیا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہ تصور دیا گیا۔ تو جو لوگ اس وقت تیار نہیں بھی تھے اس بٹوارے اور تقسیم کو قبول کرنے کے لیے، وہ بھی تیار ہو گئے۔ اس لیے کہ مسلمانوں کا ہندوستان میں نظریہ یہ تھا، یہ تو پورا متحدہ ہندوستان ہمارا وطن ہے، ہم اس کو چھوڑ کر کہاں جائیں گے، کہاں جا سکتے ہیں؟ انگریز آیا ہے 7 سمندر پار سے، وہ دفعہ دور ہو جائے، جہاں سے آیا وہیں جائے، ہم کیوں جائیں؟ ہمارا تو وطن ہے، ہمارا گھر ہے یہ پورا ہندوستان۔
لیکن جب یہ تصور تاثر پھیلایا گیا کہ بھائی وہ ایک خاص وطن ہوگا، اس میں سب مسلمان یکسو ہوں گے، ان کی اپنی حکومت ہوگی، وہاں شاعر اسلام کا تحفظ ہوگا، مسلمان محفوظ ہوں گے، مسلمانوں کی عبادات محفوظ ہوں گی، اسلام کو سر بلندی نصیب ہوگی، اسلامی نظام نافذ ہوگا۔ یہ ایسی شاندار باتیں تھیں جن کو مسلمانوں نے دل و جان سے قبول کیا۔ جی بہت اچھا، ایسا خطہ ہے تو پھر تو جب یہ اس وقت قائد اعظم کی مسلم لیگ نے الیکشن لڑے تو مسلمانوں نے اسی نظریے کی بنیاد پر ووٹ ڈالے، الیکشن ہوا باضابطہ اس پر کہ انگریز جا رہا ہے، اب اس تقسیم میں مسلمان کتنے الگ پاکستان کو چاہتے ہیں اور کتنے نہیں چاہتے ہیں۔ چنانچہ اس الیکشن میں جیت ہو گئی، مسلمانوں نے ووٹ دیے اور سارے علماء یہ کمپین میں چل رہے تھے۔ اس میں ایک بات یہ ذہن میں رکھ لینی چاہیے، چونکہ موضوع دینی تھا، پاکستان کسی سیکولر بے دینی کے تصور پر نہیں لیا جا رہا تھا، پاکستان تو ایک دین کے نام پر، کلمہ کے نام پر، دو قومی نظریہ کے نام پر جب لیا جا رہا تھا، اب اس موضوع پر جو صحیح گفتگو، صحیح بیان، صحیح تقاریر کر سکتے تھے وہ صرف علماء کر سکتے تھے۔ دو قومی نظریے کا چیپٹر تو پاکستان بننے کے بعد ہمارے کچھ نصاب میں آیا ہے، پاکستان بننے سے پہلے دو قومی نظریہ کو شریعت کی روشنی میں کس نے مسلمانوں میں متعارف کرایا؟ وہ علماء ہیں۔ ان علی لوگوں کو نہیں پتا تھا، علی گڑھ کی تعلیم میں دو قومی نظریے سے متعلق نہیں بات کی جا رہی تھی۔ انگریز کے نظام تعلیم میں اسکول، کالجز، یونیورسٹیز تک دو قومی نظریے کی بات نہیں تھی۔ مسلمانوں کو دو قومی نظریے کی کہ دلائل شریعت کی روشنی میں کوئی معلوم نہیں تھے۔ یہ تو ہمارا قرآن بتا رہا تھا، ہماری شریعت بتا رہی تھی، ہماری احادیث بتا رہی تھی۔ یہ باتیں ہمارے نصاب میں جو مدارس دینیہ قائم تھے علی گڑھ کی ٹکر میں، وہاں یہ تعلیم تھی۔ تعمیر پاکستان میں لکھا ہے جب پاکستان بن گیا تو حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی اور مولانا ظفر احمد عثمانی، مفتی شفیع رحمہم اللہ، قائد اعظم محمد علی جناح کو ملنے گئے اور کہا کہ پاکستان بننے کی مبارک ہو۔ تو متکلم علامہ شبیر احمد عثمانی تھے، تو قائد اعظم نے کہا مجھے نہیں، آپ کو مبارک ہو، آپ حضرات کی جد و جہد سے یہ وطن یکسو ہوا ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ کسی آکسفورڈ اور کیمبرج کے بندے نے آ کر کے اس دو قومی نظریے کی شرعی روح سے تلقین و ترویج نہیں کی، ان علماء کا کام۔ یہی وجہ ہے کہ پرچم کشائی کا اعزاز بھی اس مغربی پاکستان میں شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی کے حصے میں آیا، اور مشرقی پاکستان میں، جس کو آج کل بنگلہ دیش ہم کہتے ہیں، بعد میں ہم سے جدا ہوا،
حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے حصے میں آیا، ڈھاکہ میں انہوں نے پرچم کشائی کی تھی، پہلا پرچم انہوں نے لہرایا تھا۔ اور سمجھا یوں جاتا ہے کہ بس یہ مسلم لیگ اٹھی تھی قائد اعظم کی وہاں، اور اس نے الیکشن لڑا تو مسلمانوں نے ووٹ دے دیا۔ ارے نہیں یار، پیچھے کو 150 سال کی جد و جہد تھی، قربانیاں تھیں، مجاہدے تھے۔ بعض اوقات علماء کی کھالوں، جسموں کو سور کی کھال میں لپیٹ کر کے بھی جلایا گیا۔ پشاور سے دلی تک کا کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس میں کسی عالم کی لاش نہ لٹکی ہو۔ بعض اوقات توپ کے منہ پر عالم کی لاش کو باندھا جاتا اور گولا چھوڑا جاتا تھا، پڑخچے اڑ جاتے تھے۔ کیا کیا داستان ہے پھر اس آزادی کی۔ ہو گئی آزادی، وطن اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں نصیب ہو گیا۔ لیکن اسلام جو تصور دیتا ہے کہ جب تمہیں ہم الگ کوئی خطہ دیں، الگ کوئی جگہ دیں، الگ ہم تمہیں کوئی حکومت دے دیں، الگ ہم تمہیں کوئی سطوت دے دیں، پھر اللہ کا اہل ایمان سے جہاں جگہ دینے کا وعدہ ہے جد و جہد کے نتیجے میں، اہل ایمان کے ذمے بھی کچھ ہے۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ اگر ہم ان کو کسی خطے میں اقتدار دے دیں تو پھر ان کا ذمہ ہے نمازوں کو قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اچھی باتوں کا حکم کریں، بری باتوں سے روکیں۔ پاکستان اسلام کے نام پر جب لیا گیا تو اسلام پاکستان بننے کے بعد اہالیان پاکستان کو قومی طور پر ان 4 باتوں کا پابند کرتا ہے کہ نمازوں کی تحفظ کی بات انفرادی زندگی میں نہیں، اجتماعی طور پر، قومی طور پر نمازوں کی اقامت کا انتظام ہو، قومی طور پر مساجد کا انتظام ہو، ریاست و حکومت کے تحت مساجد کے ائمہ کا انتظام ہو، مؤذنین کا انتظام ہو، نمازوں کی سہولت کا انتظام ہو، نظام الاوقات کا نظام نمازوں کے ماتحت ہو۔ اقام الصلاۃ، یہ اصل میں اقام الصلاۃ سے حقوق اللہ کے تحفظ کا ایک پیغام ہے۔ اس لیے کہ جب مسلمان اقامت الصلاۃ پر اترتے ہیں، نماز کو سچ مچ اور صحیح انداز میں قائم کر لیتے ہیں، پھر اعلاء کلمت اللہ کی ساری جہتیں نمودار ہوتی ہیں، تمام وہ حقوق اللہ قائم ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ حدیث میں آیا الصلاۃ عماد الدین من اقامها اقام الدین۔ زکوٰۃ ادا کریں۔ اب اس میں ایک حقوق العباد کی ادائیگی کا ایک پیغام ہے۔
مواسات کا ایک پیغام ہے، غمخاری کا پیغام ہے۔ جب مالدار زکوٰۃ ادا کریں گے، نادار تک زکوٰۃ پہنچے گی، مواخات اور مساوات کا ایک معاشرہ بنے گا، ہمدردیاں قائم ہوں گی، باہمی الفتیں قائم ہوں گی، معاشرہ شیر و شکر ہوگا، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شرکت اور غمخاری نصیب ہوگی۔ ایسا نظام ہے، احادیث میں آتا ہے ایک وقت آئے گا جب پوری زمین پر اللہ کا کلمہ غالب ہوگا، اسلام کا نظام قائم ہوگا، تو لوگ مالدار مسلمان اتنی زکوٰۃ ادا کریں گے، اتنی غمخاریاں کریں گے کہ معاشرے میں نادار اور فقیر ختم ہو جائیں گے۔ حتیٰ کہ مسلمان زکوٰۃ لے کر جب نکلیں گے، زکوٰۃ قبول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ پاکستان کے اگر سارے مالدار صحیح زکوٰۃ ادا کریں اور تقسیم زکوٰۃ کا نظام دیانت امانت پر آ جائے، پاکستان سے فقر و افلاس ختم ہو جائے گا۔ امروا بالمعروف، اچھی باتوں کا حکم کریں گے۔ حکم کا مطلب ہے کہ اچھی باتوں کا نفاذ ہوگا۔ نہی عن المنکر کا مطلب یہ نہیں کہ صرف روکیں گے، منہیات سے باز رکھیں گے۔ اچھے کاموں کو قومی طور پر بجا لانے کا ایک نظام قائم ہوگا، برے کاموں اور بری باتوں سے بچنے کا پورا ایک نظام قائم ہوگا۔ من حیث القوم، ہم خدا کے اور اس وقت کے مسلمانوں کے مجرم ہیں۔ خدا کے تو مجرم یوں ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہ خطہ دیا اور ہم کسی خطہ کے ملنے کے بعد جو خدائی احکام تھے وہ ہم نافذ نہ کر سکے، اور اس وقت کے مسلمانوں کے مجرم ہیں کہ جو جن معاہدات اور جن باتوں کو سن کر وہ قائل ہوئے تھے، آج ان کی اولادیں اس کے مخالف سمت پر پاکستان میں زندگی گزار رہے ہیں۔ کہ 2-4 دن پہلے کی رپورٹ ہے کہ صوبہ سندھ میں 7,500، میں تو سادہ الفاظ میں بولتا ہوں، کنجر اسکولوں میں بھرتی ہوئے ہیں، جو 1-1 گھنٹہ ہر سکول میں کنجر پنا سکھائیں گے۔ میوزک کا گھنٹہ ہوگا۔ آئے روز ایسے ایسے کام ہوتے ہیں جو کام کفری ریاستوں میں، سیکولر ریاستوں میں بھی وہ کام نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ایسے کام ہیں کہ بہت سارے شائستہ سیکولر ممالک میں بھی ان کو انسانی زندگی یا اپنے بچوں کی نشو و نما کے لیے بہتر نہیں سمجھا جاتا۔ یہ سیکس اور یہ پلان اور یہ ڈانس اور یہ کنجر پنے، ایک سنجیدہ عقلیں یہ کہتی ہیں کہ یار یہ ایک بری بات ہے، اس سے انسان کی خوبصورت تعمیر کی بجائے اس سے انسان کی انسانیت کو جو اصلی حلیہ اور ڈھانچہ ہے وہ بدلتا ہے، وہ متغیر ہوتا ہے۔
اور اس میں بھی کوئی شک نہیں، ہمارا پاک وطن ہزار خامیوں کے باوجود، میں عرض کیا کرتا ہوں اپنی مجالس میں، لاکھ خوبیوں کا بھی حامل ہے۔ کہ جس نوعیت سے یہاں دین کی فضائیں ہیں، اسلامی احکام کی اشاعت ہے، اور سب سے اہم بات کہ پاکستان کا آئین اسلامی ہے۔ جس وافر طریقے سے اس وطن عزیز پاکستان میں دین کا کام ہے، پوری دنیا میں پھر اس کی مثال بھی نہیں ہے۔ بہت سی مرتبہ میں عرض کیا کرتا ہوں اپنے ساتھیوں کو، پاکستان ایک ایسا ملک ہے پورے روئے زمین پر جہاں دین کے سارے شعبے زندہ ہیں۔ یہ واحد ریاست ہے، دین کے سارے شعبے زندہ ہیں۔ مسلمان دین کے ہر شعبے میں ماشاءاللہ زندگی گزار رہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے بعد مکہ سے نکل رہے تھے، بار بار پیچھے مڑ کر کے دیکھتے تھے۔ وطن کی محبت انسان کے دل میں آتی ہے، کہا جاتا ہے حب الوطن من الایمان۔ اور جب مدینہ طیبہ تشریف لائے آپ، تو آپ علیہ السلام صحابہ کے سامنے اور اکیلے میں یہ دعائیں کیا کرتے تھے، اللہ اب مدینہ کی محبت یوں ہمارے دلوں میں ڈال دو جیسے مکہ کی محبت ہمارے دلوں میں پیوست کر رکھی تھی۔ بلکہ ایک روایت میں، یا اللہ اس سے بھی زیادہ کر دو محبت، اس مدینہ کی آب و ہوا کو ہمارے لیے صحت افزا بنا دو، اس کی وباؤں کو یہاں سے دور کر دو۔ مدینہ والوں کو بخار زیادہ آیا کرتا تھا، تو آپ نے دعا کی تھی، اللہ یہاں کا جو بخار ہے وہ جحفہ میں منتقل کر دو۔ وہاں یہودی رہتے تھے، تو اپنے وطن کی حفاظت، اپنے وطن سے محبت، اپنے وطن سے دیانت، یہ پاکستانی معاشرے کے فرائض میں ہے۔ ہم اس وطن سے خیر خواہی کریں، اس وطن میں ہم کسی سرکاری ڈیوٹی پر ہیں، دیانت امانت کے ساتھ ادا کریں۔ اس وطن میں رہتے ہوئے ہم شورشیں برپا نہ کریں، ریاست و حکومت کے خلاف ناجائز رٹ نہ قائم کریں، اسٹرائک نہ کریں، قومی املاک کو نقصان نہ پہنچائیں، قومی املاک کی چوریاں نہ کریں، بجلی چوری نہ کریں، نہری نظام میں پانی چوری نہ کریں، اس کے قومی املاک میں درخت چوری نہ کریں، اور جن جن اداروں میں ہم ملازم ہیں، حکومت سے تنخواہ لیتے ہیں، وہاں وقت چوری کر کے ناجائز مال نہ کھائیں۔ یہ ہمارے فرائض میں بکثرت ہم کہتے ہیں حکمران خراب ہیں، حکمرانوں کی غلطیاں ہیں۔ بھائیو، ہمارے فرائض میں بھی جو کچھ تھا وہ بھی ہم نہیں پورا کر رہے۔ ہم کو اپنے فرائض بھی صحیح ادا کرنے ہیں جو ہمارے ذمے ہیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو 10 محرم کو یہودی روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہودیوں کے 3 قبیلے تھے مدینہ طیبہ میں، بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع۔ تو آپ نے یہودیوں سے پوچھا، کیوں روزہ رکھ رہے ہو بھائی اس دن؟ تو انہوں نے کہا، جی اس دن اللہ نے موسیٰ کو بنی اسرائیلیوں سے آزادی دی تھی، اس شکرانے میں ہمارے دین میں یہاں اس دن روزہ ہوتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام سے یہ چلا آ رہا ہے۔
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا احق بموسیٰ منکم، میرا تو تم سے زیادہ موسیٰ سے تعلق ہے۔ تو آپ نے مسلمانوں کو بھی حکم دیا کہ بھائی اس دن روزہ رکھو، اور ساتھ میں عمر شریف کے آخری سال میں یوں فرمایا تھا اگلے سال میں زندہ رہا تو میں 9ویں کا روزہ رکھوں گا۔ وہ ایک دن کا روزہ رکھتے ہیں، ہم مسلمان 2 دنوں کا روزہ رکھیں گے تاکہ ان کی مشابہت نہ ہو۔ اور اصل میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں کے گویا اس عمل کی تحسین فرمائی، بذریعہ وہی آپ کو حکم ہوا کہ مسلمانوں پر بھی یہ روزہ مستحب ہے۔ پہلے تو عاشورہ کا روزہ کچھ عرصہ فرض بھی رہا ہے، رمضان کے روزوں کی فرضیت کے بعد اس کی فرضیت ختم ہوئی۔ لیکن شاندار بات یہ ہے کہ دیکھو دین یہود میں یہ اعلیٰ بات تھی کہ جس دن اللہ نے بنی اسرائیل کو فرعونیوں سے نجات دی تھی، اس دن ان کے دین میں بھنگڑے، میوزک، فحش گانے، فلمیں، بیکار اعمال نہیں جاری ہوئے، بلکہ اس دن عبادت جاری ہوئی۔ یوم تشکر کو یوم عبادت بنا دیا۔ تو بجا طور پر اس سے ایک اہل اسلام کو، اہل پاکستان کو بھی ایک پیغام جاتا ہے کہ یہ 14 اگست یوم تشکر اور یوم آزادی ہے۔ اس دن پاکستانیوں کو بھی چاہیے کوئی نہ کوئی نیک اعمال بطور شکر ادا کریں۔ کم سے کم یہ ہے کہ اس دن میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ اور یوم آزادی یوں منائیں کہ ہمیں اس دن آزادی انگریزوں سے ملی تھی، دنیا کے کافروں سے ملی تھی۔ الحمدللہ کی ایک تسبیح پڑھ لیں یار، الحمدللہ الحمدللہ، پاکستان جیسا وطن اللہ آپ نے عطا فرما دیا۔ 2 رکعت شکر کے ہی پڑھ لیں، بھائی اللہ فضل کیا تھا، آپ نے ہمیں پاکستان کی صورت میں وطن عزیز عطا کیا۔ تو اس سے اسلام ایک تصور دیتا ہے کہ آزادی کے دن میں، شکرانے کے دن میں کوئی نہ کوئی عبادت اپنے ساتھ لگا لو، اس دن میں اللہ سے بھی کچھ لو لگا لو جنہوں نے یہ انعام عطا کیا تھا۔ تو کریں گے نا کوشش کل انشاءاللہ، اور اوروں تک بھی یہ بات پہنچانی چاہیے۔ اور ایک شاندار بات ہمارے آج کل کے ایام میں پورے ملک میں گردش کر رہی ہے، اور تقریباً یہ 16 ماہ یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت رہی ہے، اس کے کارہائے نمایاں میں ایک کام جس کی سب سے زیادہ تحسین کی جا سکتی ہے، بلکہ یوں کہہ لیجئے 75 سال سے وطن عزیز پاکستان میں جتنی حکومتیں آئیں ان کے ذمے ایک قرض تھا، اس حکومت نے اس فرض کو ادا کر دیا اور اس قرض سے سبکدوش ہو گئے۔ پاکستان اس لیے بنا تھا کہ یہاں اسلام محفوظ ہو، اسلامی تعلیمات کو تحفظ ہو، اسلامی شخصیات کو تحفظ ہو، مسلمانوں کو تحفظ ہو، یہاں تک کہ یہاں اسلامی نظام نافذ ہو۔ اسلامی نظام کی نفاذ کی باتیں تو جد و جہد ہے، میدان میں جمعیت علماء اسلام اس وقت پورے ملک میں جد و جہد کر رہی ہے۔ پاکستان کے آئین اور قانون کی حدود میں 75 سال سے علماء نے اپنی جد و جہد نہیں چھوڑی، اور اسی جد و جہد کے نتیجے میں پاکستان کا آئین اسلامی بنا، اسی جد و جہد کے نتیجے میں
قادیانیوں کو یہاں کافر قرار دلایا گیا کہ علماء جو سیاست میں رہے ہیں ان کی اس جد و جہد کے یہ نتائج ہیں کہ بیرونی طاقتیں، انگریزی ایجنٹ، یہودی ایجنٹ جو اس ملک کو ایک سیکولر ریاست بنانا چاہتے تھے، یہ علماء جو سیاست میں رہے، ان کی محنت، ان کی جد و جہد سے اگر مسلمان اپنے نظام کو نہیں پوری طرح نافذ کر سکے تو ان کو بھی پوری طرح کامیاب نہیں ہونے دیا، وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکے۔ اور انہی علماء کی جد و جہد کی برکت ہے کہ الحمدللہ 7 اگست کو پاکستان میں اسلام کی مقدس ترین شخصیات کو بھی ایک تحفظ نصیب ہوا ہے۔ جنرل ضیاء کے دور میں ایک قانون بنا تھا، تحفظ ناموس صحابہ، ایک قانون بنا ہوا تھا۔ کوئی صحابہ کرام پر بد زبانی کرتا تو اس کے لیے سزا تھی، 3 سالہ سزا تھی، قید کی، اور البتہ قابل ضمانت تھی۔ لیکن وہ پرچہ کاٹنے کا اختیار حکومتی مصلحت میں تھا، اور کس کو معلوم نہیں کہ پاکستان میں ان مقدس شخصیات کے ناموس اور تحفظ کے لیے مسلمانوں نے، پاکستان نے کتنی قربانیاں دی، کتنے علماء تہتے ہوئے گولیوں کا نشانہ بنے، شہید ہوئے، عوام شہید ہوئے، ان کا خون بھی رنگ لایا۔ اور اس وقت جو موجود علماء کرام قومی اسمبلی اور سینٹ میں تھے، ان کا کردار بھی ماشاءاللہ منظر عام پر آیا۔ قومی اسمبلی میں بھی ایک عالم نے بل پیش کیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے بل پاس ہوا، اور سینٹ میں بھی ایک عالم نے بل پیش کیا، اور جمعیت علماء اسلام کے علماء نے ہی اس پر بحث کی۔ سینیٹر مولانا عبدالغفور حیدری جو جنرل سیکرٹری ہیں جمعیت علماء اسلام کے، اور شیخ الحدیث مولانا فیض محمد جو سینیٹر ہیں جمعیت علماء اسلام کے، انہوں نے بحث کی۔ اور آخری مشورہ جو چیئرمین سینٹ نے کیا وہ وزیر مذہبی امور جو جمعیت علماء اسلام کے ہیں، سینیٹر طلحہ محمود صاحب، کہ ان کو اس بل کو کمیٹی میں بھیج دیں یا فوراً پاس کر لیں۔ سینیٹر صاحب نے کہا فوراً پاس کر دیں اس بل کو۔ یہ تو ظاہر ہے۔ حضرت مولانا اللہ وسائل صاحب دعوت برکات، ہم نے ان دنوں میں شاندار تحریر لکھی، کہا اس بل کے پاس کرانے کے لیے حضرت قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب نے سینیٹروں سے ملاقاتیں کرنے کے لیے مستقل اسفار کیے۔ سینیٹروں کو اس پر قائل کیا۔ ظاہر بات ہے کہ سارے سینیٹر ہوں یا قومی اسمبلی کے ارکان وہ دیندار علماء تھوڑی تھے، اور ان میں بہت سارے لوگ وہ بھی تھے جو بل پاس ہونا نہیں چاہتے تھے۔ تو یہ عام طور پر سوال کیا جاتا ہے علماء جو جاتے ہیں سیاست میں ان کا کیا فائدہ ہوتا ہے، یہ اسمبلیوں میں جاتے ہیں ان کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ دوستو اس طرح کے فائدے ہوتے ہیں۔ علماء کا سیاست سے کیا تعلق جو کہتا ہے یہ دین کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، حقیقت میں وہ دین کے احکام کے ایک بہت سارے حصے کا انکار کرتا ہے کہ دین کا سیاست سے تعلق نہیں۔ ارے بھائی دین ہی میں تو سیاست ہے۔ کیا ایک دین کا کام اور بہت سارے لوگ کرنے لگ جائیں اور دیندار لوگ کم کرنے لگ جائیں تو وہ دوسروں کے کھاتے میں ڈال دیں گے؟ تو یہ سیاست میں رہنے والے علماء کا ایک شاندار کردار ہے، اور اس میں
ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں نہ صرف جمعیت علماء اسلام کے ارکان قومی اسمبلی اور سینٹ کو، بلکہ تمام ان جماعتوں کے ارکان کو جنہوں نے جس انداز سے بھی اس بل کی حمایت کی، اور یہ بل ماشاءاللہ قومی اسمبلی سے بھی پاس ہوا، سینٹ سے بھی پاس ہوا، ارکان سینٹ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں اور ارکان قومی اسمبلی بھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ظاہر میں جو قوتیں نظر آئیں اس بل کے پاس ہونے کی، وہ بھی مبارکباد کی مستحق ہیں، اور پس پردہ جن قوتوں نے ان صحابہ سے محبت، اہل بیت سے محبت و عظمت کا ثبوت دیا، وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ میں تو کہوں گا جن لوگوں نے اس وطن عزیز پاکستان میں ان مبارک نفوس و شخصیات کو، ان کے ناموس کو تحفظ دلایا، قیامت کے دن انشاءاللہ یہ صحابہ اور اہل بیت کی شفاعت کے مستحق ہوں گے۔ شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ اپنے درس بخاری، اپنے درس حدیث میں بہت اہتمام فرماتے تھے۔ صحابی کا نام آتا، خود بھی رضی اللہ عنہ کہتے، ساری کلاس کے لوگوں کو رضی اللہ عنہ کہلاتے۔ کسی پیغمبر اور نبی کا نام آتا، صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام ضرور کہلواتے، اور کسی اللہ والے کا نام آتا، تابعین محدثین کا نام آتا، علماء کا نام آتا، جو چل بسے ہوتے ان کے نام کے ساتھ رحمہ اللہ کہلواتے۔ اس وقت کے ایک محدث نے خواب دیکھا، مسجد نبوی شریف میں صحابہ جمع ہیں، تابعین جمع ہیں، محدثین جمع ہیں، اور سارے ایک شاندار مجمع میں جمع ہیں۔ ایک ان میں سے بولتے ہیں، یار حسین احمد مدنی کے لیے دعا کرو، وہ ہمیں اپنی ہر مجلس میں یاد رکھتے ہیں۔ تو ہمیں قوی امید ہے کہ ارکان اسمبلی اور ارکان سینٹ نے جو ایک شاندار کردار ادا کیا ہے، اور پاکستان کا ایک مرتبہ پھر خوبصورت چہرہ دنیا کو دکھایا ہے کہ یہاں پاکستان میں اسلام موجود ہے، اور پاکستان کے اعلیٰ اداروں میں بھی اچھے مسلمان موجود ہیں، کم از کم جو انسانیت کے عظیم انسانوں کی عظمتیں دل و دماغ میں رکھتے ہیں۔ یہ ایک پیغام گیا ہے دنیا کو، اور وطن عزیز پاکستان کی نسبت سے یہ پیغام جانا یہ ضروری بھی تھا، اس لیے کہ یہ مدینہ کی ریاست کے بعد یہ پہلی ریاست تھی جو اسلام کے ہی نام پر حاصل کی گئی تھی۔ یہاں بھی اسلام کے مقدسات کو تحفظ نہ ہو تو کہاں کس کو تحفظ ہوگا؟ اور دوسری طرف بھی ایک قوم ہے، وہ اس پر رو رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں کہ ہمیں گالی دینے سے کیوں روک دیا؟ حدیث میں آتا ہے جو گالیاں دیتے ہیں اللہ کی نظر سے گر جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے۔ انسان اسلام کے اعلیٰ درجے سے نکل جاتا ہے۔ اللہ بچائے پھر اس گالی کو عبادت سمجھنا، پھر ان گالیوں کے توپ خانے کو اسلام کی مقدسات کی طرف پھیر دینا، پھر تو اپنے ایمان کی خبر لینے والی بات۔ انشاءاللہ اس بل کے پاس ہو جانے کے بعد اور بقیہ مراحل سے گزر جانے کے بعد اس بل کے اس پاکستان میں انشاءاللہ صحابہ اور اہل بیت کو کوئی بھونکنے والا علی الاعلان نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کئی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔